السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ملٹری ایکٹ کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے، یعنی پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہ بھی پاکستان میں ملٹری ایکٹ کی حامی ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو معلومات افزا سمجھتے ہیں تو انہیں شیئر بھی کیجئے۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ قرارداد پیش کی پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ جو آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزائیں دینا ملٹری فورسز کا حق ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ملوث افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ ایک پارٹی اور اس کے چیئرمین نے ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر۔ چاروں نہ چار کیسے نہ کرتے، لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاندان کے اندر ایک نوجوان کی شادی طے ہوتی ہے۔ اس نوجوان کی جب شادی طے ہوئی تو اس کو پتہ یہ چلا کہ ہمارے خاندان میں ایک جوڑا ایسا بھی ہے جو بڑا کامیاب ہے، جن کی شادی بڑی سکسیسفل جا رہی ہے، سالہ سال سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو وہ چلا گیا ان صاحب کے پاس صلاح لینے کے لیے کہ آپ کی کامیاب شادی کا راز کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا، انکل میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کامیاب شادی کا کیا راز ہے تاکہ میں آپ سے کوئی صلاح لے کے اپنی لائن آف ڈائریکشن سیٹ کر سکوں۔ ان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں معاملات یہ ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے معاملات کو ڈیوائڈ کر رکھا ہے، طے کر رکھا ہے، کچھ معاملات میں اس کی چلتی ہے، کچھ معاملات میں میری چلتی ہے، تو اس طریقے سے ہماری شادی بڑی کامیاب ہے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن میں آپ کی بیوی کی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ گھر کا انتظام و انصرام کیسے چلنا ہے، گھر کے اندر پکنا کیا ہے، ہفتہ وار کیا پکے گا، کون کیا پہنے گا، اور اس کے بعد میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب گھر میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، کس پڑوسی سے جھگڑا کرنا ہے، کس پڑوسی سے صلح کرنی ہے، کس کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ میری بیوی طے کرتی ہے۔ اور میری جب تنخواہ آئے گی، تنخواہ کو کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے کب جانا ہے، سیر و سیاحت کے لیے کب جانا ہے، چھٹیوں کے لیے کب جانا ہے، بجٹ کیسے لگنا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے یہ میری بیوی طے کرتی ہے، اس میں بالکل نہیں بولتا۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ پھر آپ کن معاملات پہ بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ امریکہ کے چائنا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، روس کا یوکرین کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی پوری دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، موسمی تغیر و تبدل ہے، پوری دنیا کے عالمی حالات و واقعات جو ہیں اس کا پولیٹیکل جو اثر ہے وہ پوری دنیا میں کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے، تو یہ سارے معاملات کس طریقے سے دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں ہم پوری دنیا میں عالمی سطح پر کیسے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، ان معاملات میں میری چلتی ہے اور اس میں میری بیوی کی رائے بالکل نہیں چلتی۔ جناب خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں، سمجھ تو ویسے آپ گئے ہی ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو انہوں نے قرارداد پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک صحافی کے طور پر یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ سویلین کی جو معاملات ہیں، سویلین جو معاملات ہیں وہ سویلین کورٹوں کے اندر چلنے چاہیے، آرمی ایکٹ کے اندر نہیں چلنے چاہیے۔ آرمی کے تحت، آرمی کے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت، ملٹری ایکٹ کے تحت، اینگلو انڈین آرمی جو 1911 کا انگریز کا دیا گیا ہوا پاکستان فوج کا آئین ہے، وہ پاکستان فوج تو ظاہر ہے 1947 کے بعد بنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اینگلو انڈین آرمی ایکٹ لاگو کیا گیا تھا جس کا تسلسل اب تک چل رہا ہے۔ اس کے تحت معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایکٹ ہے جو انگریز نے ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو دبانے کے لیے، ہندوستان کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے لاگو کیا تھا۔ یہ جنگ عظیم اول سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ جنگ عظیم دوم سے بھی پہلے کی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز سرکار بڑے عروج پر تھی، اسی ایکٹ کا تسلسل ہے یہ۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی حلقے ہیں جو پختہ کار سیاسی تدبر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ذہنیت رکھتے ہیں، سیاسی معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، واقفان حال سیاست ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ سویلین کے مقدمات، چاہے کوئی کتنا بھی آپ کو برا لگے، چاہے اس کے ساتھ آپ کی کتنی بھی سیاسی خلف شاری ہو، آپ کا سیاسی اختلاف ہو، سیاسی رنجشیں ہو، آپ کے معاملات سول کورٹس کے اندر ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ عجیب و غریب اس لیے بھی ہے کہ جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتی ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی بری الذمہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جب
मामलात किए, जब इन्होंने इकदामात किए, उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कल मेरे गले पड़ेगा, जब मुझे भुगतना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। अब वो कह रहे हैं पीडीएम की हुकूमत को, आप जो कुछ कर रहे हैं कल आपको ये भुगतना पड़ेगा, लेकिन पीडीएम की हुकूमत भी जो है, असल में जब वो लोग इख्तिदार में होते हैं, इख्तिदार के नशे में बदमस्त होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आने वाले वक्त में हम अब किसी पे अताब बन करके गिर रहे हैं, कल हम मातूब भी हो सकते हैं। आज हम किसी पे जुल्म कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने भी एक एलामिया जो है वो इस हवाले से जारी किया है, जो एलामिया सोशल मीडिया पर देखा गया है। चूँकि तहरीक इंसाफ जो है ये सोशल मीडिया का तसलसल के साथ इस्तेमाल करती है, और सोशल मीडिया के हवाले से यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको एक और बात बता दूँ, सोशल मीडिया कोई रेगुलर मीडिया नहीं है। रेगुलर मीडिया में और सोशल मीडिया में फ़र्क किया है कि रेगुलर मीडिया में आपका एक एडिटर बैठा होता है। अगर आप फोर्टनाइटली मैगजीन से शुरू करते हैं या मंथली, उससे भी पीछे चले जाएं, सालाना मैगजीन, आपका शिशमाही मैगजीन, आपका सेमाई मैगजीन, आपका मंथली मैगजीन, आपका फोर्टनाइटली, आपका वीकली मैगजीन भी अगर कोई होता है तो वो भी किसी डिक्लेरेशन के तहत चलता है। उसकी कोई डिक्लेरेशन उसको देने वाली अथॉरिटी होती है, आपके इलाके का डीसी होता है या बाकी लोग होते हैं, और उसके बाद आपका रोज़नामा अखबार आ जाते हैं, आपका प्रिंट मीडिया आता है, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, जिसमें रेडियो आते हैं, जिसमें टेलीविज़न आते हैं, जिसमें बाकी चीज़ें आती हैं। ये एडिटेड मीडिया है, नॉन एडिटेड मीडिया नहीं है। एडिटेड मीडिया के अंदर कोई एडिटर बैठा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जवाबदेह होता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी होती है, जो जब चाहे जहाँ चाहे जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दे वो सिलसिला जारी होता है। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये जो एक एलामिया जारी हुआ है, इस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है उसकी जो हेडलाइन दी गई है वो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में कौमी असम्बली की करारदाद को 9 मई के असल मनसूबा साजों को बचाने की कोशिश करार दे करके मुस्तरद कर दिया है। इस एलामिया के अंदर क्या है, करारदाद तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की शर्मनाक कोशिश है। जो कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई उसके बारे में यह कहा जा रहा है, बिला तहकीक तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की कोशिश की मजम्मत की जाती है। करारदाद पीडीएम हुकूमत की जानब से अपनी सियासत बचाने के लिए आइन और जमूर से मुकम्मल इनहराफ और काबिल मजम्मत कोशिश है। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किए जाने वाले जलाओ गिराओ और अस्करी इमारतों पर तोड़ फोड़ की मजम्मत की है। अब अगर ये मजम्मत की भी गई है तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने काफ़ी सारे यू टर्न भी लिए हैं। इमरान खान साहब ने आज भी उसको एक साजिश करार दिया है, और उसको तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है एक ऐसी साजिश करार दिया है कि जो उनकी तरफ से नहीं की गई। अब इसकी मजम्मत भी करते हैं। इसके ऊपर 12 यू टर्न जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 9 मई से लेकर अब तक 9 मई के वाक़यात के ऊपर 12 के करीब यू टर्न जो है वो ले चुके हुए हैं। अब उन्होंने ज़ाहिर है अगर ये उसको मजम्मत की है तो, लेकिन इसके ऊपर यू टर्न भी हो चुका हुआ है। आगे लिखा गया है इस एलामिया के अंदर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 25 बेगुनाह शहरियों के बेईमाना कत्ल और सैकड़ों पुरअमन शहरियों को जख्मी करने की भी मजम्मत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 9 मई के जलाओ गिराओ और निहत्ते शहरियों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। मुजरमों पर मुश्तमिल पीडीएम हुकूमत ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने और सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए आइन और कानून को पसपुश डालकर तहरीक इंसाफ को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की मज़मूम कोशिश की है। लेकिन जिनके पास ज़ाहिर है जो तहकीकाती इदारे हैं, जो फोर्सेस हैं, जिन्होंने उन मुलज़मान को पकड़ा जो मुलव्वस थे, उनके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड से बाकी चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें तहरीक इल्ज़ाम माफ़ कीजिएगा तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ठहराना मेरा ख़्याल है, और अगर उन सबूतों की रोशनी में सामने आता है तो ऐसा गलत नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने एक ये पॉइंट लिखा, और उसके बाद ये कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें जो हैं माफ़ कीजिएगा उससे ऊपर यह है कि दस्तूर ममलिकत पाकिस्तान जो है मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की कतई इजाज़त नहीं देता। फ़ौजी अदालतें फेयर ट्रायल के बुनियादी आइनी हकूक़ से यकसर मुतसादम सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की एक शर्मनाक कोशिश है। इंसानी हकूक़ की मकामी व आलमी तंजीमें फ़ौजी अदालतों के वजूद और सिविल आबादी के ख़िलाफ़ इनके इस्तेमाल की बरमला मुखालफत कर चुकी हैं। दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज और सियासी सरगर्मियों की शिरकत का मुकम्मल हक देता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स समेत बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से मुतअद्दिद आलमी मुआहिदों का हिस्सा होने की वजह से रियासत पाकिस्तान अवाम के सियासी व शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। पीडीएम सरकार की जानब से अपने मकरू सियासी अज़ाइम के लिए पार्लियामान का खिलाफ क़वायद कानून इस्तेमाल शर्मनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। हुकूमती करारदाद मुस्तरद करते हुए 9 मई के वाक़यात के असल मनसूबा साजों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस
پروسیس کے ذریعے آزادانہ تحقیقات کی تجویز کا اعادہ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف انتقام پر مبنی بلا جواز کارروائیاں فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ عدل کو ننگے انتقام سے بدلنے کی کوشش سماج اور جمہوری نظام کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ اعلامیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے، اور اس کے بعد اسے پاس کیا گیا، اور خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان آیا کہ ایک تنظیم، ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے اداروں کے اوپر جو ہے، اداروں کی تنصیبات کے اوپر جو ہے، فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، یہ ناقابل تلافی نقصان کیا گیا، اور ان حملہ کرنے والوں کو سزائیں دینا فورسز کا حق بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ایک اعلامیہ تھا۔ اب یہاں پر یہی کہوں گا میں کہ سیاسی رنجشیں، سیاسی چپکلشیں جو ہیں، سیاسی دوریاں جو ہیں، سیاسی اختلافات جو ہیں، کوئی لوگ سیاسی طور پر نابالغ ضرور ہوتے ہیں، کوئی لوگ سیاسی سفر ایسا کرتے ہیں کہ جس میں ان کا سفر ان کے گلے پڑتا ہے، لیکن جو سنجیدہ پختہ کار اور ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو سالہ سال سے سیاست کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اس سے پہلے فوجی آمروں کے ہاتھوں وہ سزائیں بھگت چکے ہیں، جیلوں میں جا چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیر عتاب دیکھ چکے ہوئے ہیں، اپنی قیادت کو، اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو زیر عتاب دیکھ چکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ایسی قرارداد نہیں لانی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو عالمی حقوق کے ادارے ہیں، پاکستان کے اندر جو باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سول عدالتوں کی بالادستی کی بات کرتی ہیں۔ آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ سول افراد کو سول کورٹس کے اندر پیش کر کے، جہاں پر کوئی جج موجود ہوتا ہے، جہاں وکلاء موجود ہوتے ہیں، جہاں سنوائی ہوتی ہے، جہاں تاریخیں پڑھتی ہیں، اس کے بعد ان کی سزا و جزا کا تعین کیا جائے۔ فیض صاحب نے اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ پاکستان کے حالات تو بدلتے نہیں ہیں، شعراء نے جب پہلے کچھ کہا، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو آج سے 20 سال پہلے لکھا گیا، جو پاکستان کے بارے میں 30 سال، جو پاکستان کے بارے میں 50 سال پہلے لکھا گیا، حالات جوں کہ تو ہیں ایسے ہی صورتحال چلتی نظر آ رہی ہے۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ نگہبان۔